جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آج کا انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر ہوگا کہ عام طور پر جو ہیں مسیحی حضرات، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت بائبل سے نقل کیا گیا ہے، اس میں خدا کے کلام ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دوست موجود ہیں تو پھر میں پروگرام شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر جیسا کہ دوستوں کو یقیناً علم ہوگا کہ مسیحی حضرات سے یہ دعویٰ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ در حقیقت نقل ہے بائبل کی۔ مثلا ٹس ڈال ہے ایک، اس نے لکھی ہوئی ہے دی اوریجنل سورس آف قرآن کتاب، یہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اس میں، اور اسی طرح اور مسیحی حضرات ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جس کا جی چاہے وہاں پڑھ لے۔ تو بہرحال آج کا ہم یہ موضوع لیتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نمبر ایک جو اہل کتاب کے آپس میں اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر دو، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا تمہاری طرف جو بعض ایسی باتوں کو تم پر ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور بعض سے درگزر کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت قرآن کریم جو ہے وہ بائبل کے واقعات جب بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، جو صحیح تعلیم ہے وہ قرآن میں شامل کر لی جائے، اور یہی ہیں تصدیق کے معنی، یعنی جو قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی، اس کے معنی یہی ہیں کہ قرآن عملی طور پر تصدیق کرتا ہے کہ ان تعلیمات کو جو قرآن کی نظر میں ٹھیک ہیں ان کو آپ شامل کر لیا قرآن کریم میں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا بیان کیا ہے کہ اختلافات میں فیصلہ کرتا ہے، جو قرآن میں غلط باتیں ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی تصحیح بھی کی ہے، ان کی تردید بھی کی ہے، اور پھر بعض ایسی باتوں کو ظاہر بھی کیا ہے جو کہ قرآن کی نظر میں چھپائی گئی ہیں، اور پہلے وہ بائبل میں شامل تھیں لیکن اب اس کو نکال دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجودہ ہمارے پاس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے عبرانی زبان میں، یہ یاد رہے کہ یہ جو ان کے پاس اوریجنل ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں یہ 10ویں صدی سے پہلے کے نہیں ہیں، یعنی قرآن اسلام کے بعد کے ہیں۔ اسلام سے پہلے کا مکمل بائبل کا کوئی نسخہ نہیں ہے، اور کچھ نسخے اب ملے ہیں وادی قمران سے، لیکن اس میں بھی صرف ایک کتاب ہے جس کا تقریباً مکمل نسخہ موجود ہے، وہ ہے یسایہ کی کتاب، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بے شمار جگہ پہ اختلاف ہے موجودہ کتابوں سے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نسخہ ہے گریک زبان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ترجمہ ہوا تھا، لیکن اس کا بھی جو نسخے ہیں ان کا تعلق 4 یا 5ویں صدی سے ہے، اور یہ جو تاریخیں ہیں یہ انہوں نے عیسائیوں نے خود اپنی طرف مطلب مقرر کی ہیں ان کی تحقیق کے مطابق،
ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد کے ہوں یا تھوڑا پہلے، لیکن بہرحال عبرانی زبان میں کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے کا نہیں ہے ان کے پاس آج کل. تو بہرحال ہم جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن بائبل میں اگر ہم پہلی جو کتاب ہے پیدائش کی، اسی سے شروع کریں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا، شروع کا بیان ہے پیدائش باب 1 آیت نمبر 27. خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور نر و ناری ان کو پیدا کیا. اب یہاں یہ ہے کہ ان کو یعنی مونس اور مذکر پیدا کیا، نر اور ناری یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محفوظ. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، لیکن آگے جا کے اسی بائبل میں لکھا ہے باب نمبر 2 پیدائش کا، اور آیت نمبر ہے 21. جی، آیت نمبر 21 میں لکھا ہے اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور یہاں دیکھیں یہ لکھا ہے، وہاں پہلے ہے کہ اس کو یعنی نر اور ناری پیدا کیا، اور یہاں یہ ہے کہ پہلے آدم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی پسلی میں سے جو ہے وہ اس کی بیوی بنائی یعنی حوا. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو پسلی نکال لی اور اس کو پیدا کیا. یہ وہ اسلام کے پہلے کا جو ہے نسخہ ہے وہ میں نے عرض کیا نا گریک زبان کا موجود ہے، لیکن عبرانی زبان کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. اور آج کل کی جو بائبل ہیں، میں اردو تراجم کی بات کر رہا ہوں اور انگریزی تراجم کی بات کر رہا ہوں جو کہ رائج الوقت ہیں، چاہے وہ کیتھولک بائبل ہو، چاہے وہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہو، چاہے وہ یہودی بائبل ہو. کوئی ایک بھی بائبل ایسی نہیں ہے جو کہ ان نسخہ جات کا ترجمہ ہو جو مانی جاتی ہیں ان میں، ان کی جو آفیشل بائبل ہیں، جو کہ گریک زبان کا ترجمہ ہو. صرف ایک فرقہ ان کا جو ہے آرتھوڈاکس جو کرسچن ہیں، ان کی بائبل جو ہے وہ گریک زبان کا ترجمہ ہے، لیکن وہ دوسری بھی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو آفیشل قرار نہیں دیا، لیکن عام طور پر وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آج کل جو رائج الوقت آفیشل بائبل تراجم ہیں، ان میں سے ایک بھی گریک زبان کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ وہ عبرانی زبان کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا ترجمہ ہے، اور وہ 10ویں صدی سے پہلے کا کوئی بھی موجود نہیں ہے کسی کے پاس بھی مکمل بائبل. اس میں یہ دیکھیں قرآن کریم نے تصحیح کی ہے کہ یہ جو کہانیاں قصے ہیں کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، یہ غلط ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. آدم کے متعلق قرآن کریم کا یہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ارادتاً نہیں انہوں نے کی تھی، بلکہ یہ ان کی بھول تھی، بغیر ارادہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دعا سکھائی اور ان کا گناہ جو ہے معاف کر دیا. لیکن
लेकिन बाइबल के मुताबिक लिखा है कि तुमने चूंकि ये गलती की थी, बाब 3 है पैदाइश की किताब का, और उसमें लिखा है कि तुमने चूंकि ये गलती की, खुदा ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। तब लिखा है बाब 3 आयत नंबर 9, तब खुदावन ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया था उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। और आगे लिखा है कि उनकी सज़ाएं क्या हैं। सबसे पहले शैतान की सज़ा है कि वो मलऊन है। उसके बाद औरत की सज़ा है कि वो दर्द से बचे जनेगी। और फिर आदम की सज़ा है ये कि तू अपने मुंह के पसीना से रोटी खाएगा जब तक ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तूने उसे निकाला, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। तो ये तीनों की सज़ाएं बताई हैं, लेकिन कुरान करीम इसकी तरदीद करता है। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए गए थे। अब हम चलते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, जिनके मुतल्लिक दावा किया जाता है कि ये कुरान ने नकल किए हैं। तो देखें, उसमें खुद बाइबल अपने बयानात की तरदीद कर रही है। मसलन नूह के वाक़यात के सिलसिला में पैदाइश की किताब बाब 6 की आयत नंबर 19 में लिखा है कि जब कश्ती बना ली तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ कश्ती में ले लेना, और वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों। ठीक है, दो दो। और आगे लिखा है कि नूह ने यूं ही किया, आयत 22 में, नूह ने यूं ही किया जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया, यानी जो खुदा ने कहा था उसके मुताबिक अमल किया। साथ ही अगली आयत में बाब 7 में लिखा है कि कुल पाक जानवर, आयत नंबर 2, कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है दो दो नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। अपने बयान की खुद ही तरदीद कर दी है। तो ऐसी किताब से किसी ने क्या नकल करना था जो आपस में नहीं मिलती। और आगे लिखा है कि नूह ने इसी 7 बाब में भी नूह ने वो सब जैसा खुदा ने हुक्म दिया था किया। दोनों जगह लिखा है कि खुदा ने नूह ने उस पर अमल किया। दो दो जो जोड़े लेके जाने थे उस पर भी अमल किया, जो पाक जानवर थे उनके साथ साथ लेके जाने थे उन पर भी अमल किया। तो ये कैसे मुमकिन है? और तीसरा बयान देखें, तीसरा बयान जो है बाब 7 और आयत नंबर 8, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, परिंदों में से और ज़मीन पर हर रेंगने वाले जानदार में से दो दो नर मादा कश्ती में नूह के पास गए। यहाँ देखें, कैटेगोरिकली कहा है कि पाक जानवर और उन जानवरों में से पाक नहीं थे, दो दो नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए। अब बंदा किस जो है उसका बयान उस पर यकीन कर सकता है? 3 बयान एक ही सफ़े पे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हुक्म दिया था कि कुल पाक जानवर जो हैं उनमें से 7 लेने हैं, पहली बात तो यह है कि यहाँ पूरी पैदाइश की किताब में पाक और नापाक जानवरों की कोई लिस्ट ही नहीं है। पहली लिस्ट हमें मिलती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, लेविटिकुस की जो किताब है, हबार की किताब है उसमें, और इस्तिस्ना की किताब में। तो जब हज़रत नूह को इल्म ही नहीं है कि
कौन से जानवर पाक हैं, कौन से जानवर नापाक हैं, तो उन्होंने कैसे ये पहचान कर ली होगी कि ये पाक है या नापाक है। और दूसरी बात यह है कि उस वक़्त ऐसा कोई हुक्म ही नाज़िल नहीं हुआ था। पैदाइश का बाब 9 पैदाइश का बाब 9 और आयत नंबर जो है वो 3, उनको हुक्म दिया जाता है नूह को कि हर चलता फिरता जानवर तुम्हारे खाने को होगा, हर चलता फिरता जानवर तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दिया। यानी कोई जानवर ऐसा नहीं था जो ममनुआ हो, जो हराम हो, जो नापाक हो। कुरान करीम का फैसला ये है कि दो जानवर जो हैं उनका हुक्म दिया था। 7 वाला जो गलत है, नापाक पाक वाला बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई तालीम जो है वो नहीं थी। हल्का सा नज़ारा है उनके इस एतराज़ का कि कुरान जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका बाइबल की नकल है। और भाई कुरान बाइबल का तो ख़ुद अपने बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं एक ही सफ़े पर, तो ऐसी किताब से कौन नकल करेगा। दूसरी बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, बाइबल का अरबी ज़ुबान में तर्जमा हुआ ही नहीं था। और कुरान कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जब लिखना पढ़ना वो जानते नहीं थे और कुरान का अरबी तर्जमा भी कोई नहीं था कि कोई उनको पढ़ के सुना देता, तो उन्होंने नकल कैसे करना था। दूसरी बात यह है कि आज भी किसी ईसाई को, किसी यहूदी को पूरी बाइबल लफ्ज़न लफ्ज़न याद नहीं है। तो नकल करने के लिए एक जो शख्स हो जो कि नाखानदा हो, जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो, लाजमी है कि उसको ज़बानी याद हो, फिर वो तो तब वो लिखेगा। तो अगर ना उनको ज़बानी याद थी, ना वो पढ़ सकते थे, ना उस वक़्त तर्जुमा था, तो नकल कैसे करनी थी। आगे चलते हैं। अब कुरान का एक दावा ये है कि हज़रत नूह, बाइबल का ये दावा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कि वो अपने बेटों को वसीयत करेंगे, जो भी पीछे रह जाएंगे उनकी वफ़ात के बाद, उनको वसीयत करेंगे कि तुमने ये काम करने हैं। मैं वो हिस्सा पढ़ देता हूँ। पैदाइश की किताब है, बाब नंबर 18 है और आयत नंबर 17 से हम शुरू करते हैं। खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे इब्राहीम से पोशीदा रखूँ। इब्राहीम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ। देखें कितने ज़ोरदार लफ्ज़ हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक़ में फरमाया है उसे पूरा करे। इससे पता चलता है कि बड़े ज़ोरदार अल्फाज में खुदा कह रहा है कि ये लाजमी अपने पीछे रहने वालों को ये वसीयत करेगा और कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। ये मुख्तसर बयान है, लेकिन उस वसीयत का जो उन्होंने की कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। पूरी बाइबल पढ़ जाएं, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक, जिक्र तक नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई वसीयत की। लेकिन कुर्बान जाएं हम अल्लाह ताला पर कि उन्होंने ख़ास तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया उनकी ये बददयानती जो है वो ज़ाहिर की, जो वो छुपाते थे उनको ज़ाहिर किया। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 133 बिस्मिल्लाह समेत, आयत नंबर 132 और 133, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। याद करो जब अल्लाह ने उससे कहा, यानी इब्राहीम से, कि फर्मा बरदार बन जा, तो बेसाख्ता उसने कहा, मैं तमाम जहानों के रब के लिए फर्मा बरदार हो चुका हूँ। ववस्सा बिहा इब्राहीमा बनैहि व यकूबु या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसी बात की ताकीदी नसीहत इब्राहीम ने अपने बेटों को की और यकूब ने भी कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, यकीनन अल्लाह तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, बस हरगिज न मरना मगर इस हालत में कि तुम फर्मा बरदार हो। तो ये मुख्तसर बयान है कुरान करीम का इस सिलसिला में जो कुरान ने दिया है। जो चीज़ छुपाई गई थी उसको अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया। अब इसका सबूत कि हकीकतन ये वसीयत उन्होंने की थी, इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि कुरान बाइबल खुद कह रहा है कि वो यकीनन अपने पीछे रहने वालों को, अपने बेटों को ये वसीयत करेगा, लेकिन इस वसीयत का कहीं जिक्र नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम सबूत देते हैं कि यहूदी लिटरेचर में ये वसीयत जो है वो आज भी मौजूद है। बुक ऑफ जोबली जो है वो एक किताब है जो कि जो यहूदी और ईसाई फ़िरके कदीम एथोपियन ऑर्थोडॉक्स तौहीदो चर्च जो है उसके जो इल्हामी किताबों की लिस्ट है उसमें है जो कि जो यहूदी और ईसाई फ़िरके कदीम एथोपियन ऑर्थोडॉक्स तौहीदो चर्च जो है उसके जो इल्हामी किताबों की लिस्ट है उसमें भी शामिल है, वो उनकी बाइबल में वो शामिल है ये किताब। और इसी तरह ये जो बाइबल ये नुस्खे जो मिले हैं इसके बाइबल के डेड सी स्क्रोल के नाम से जो पहचाने जाते हैं, उसमें भी ये उसमें से भी इसकी 16 के करीब जो नकलें हैं वो मिली हैं, जिसके मुताबिक इन्होंने ये लिखा है उलमा ने, मेरे पास वो बाइबल मौजूद है, मैं अभी उसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा, कि ये किताब जो है इससे पता चलता है कि ये भी उनके जो डेड सी की कम्युनिटी थी उनकी इल्हामी किताबों की फहरिस्त में शामिल थी। मोहतरम ये शायाशुदा मौजूद है, द डेड सी स्क्रोल बाइबल, इसका मैंने हवाला लगा दिया है। उसमें भी इन्होंने इस किताब को शामिल किया है। और जैसा कि मैंने बताया है, बैत इसराइल एथोपियन के जो कदीम यहूदी हैं और उनकी अक्सरियत आजकल माइग्रेट करके तो इसराइल में आबाद हो चुकी है, उनकी बाइबल में भी ये किताब शामिल है। और वहाँ के जो कदीम ईसाई हैं उनकी बाइबल में भी ये किताब आज तक शामिल है।
اس میں تفصیلی ذکر ملتا ہے اس وصیت کا، اور وہ اس طرح ہے، جوبلی کی کتاب ہے، چیپٹر نمبر 20 ہے، لکھا ہے اینڈ ان دا 42nd جوبلی ان دا فرسٹ ایئر آف دا 7th week ابراہم کالڈ اسماعیل، سب سے پہلے نام اسماعیل کا ہے جن کی وجہ سے یہ نکالی گئی ہے، اینڈ ہز 12 sons، آگے باقی جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے، باقی بیٹوں کا، اور لکھا ہے پھر ان کو یہ وصیت کی، لکھا ہے سو واک دا ریگارڈ ٹو دیم ٹو ڈو دا ججمنٹ اینڈ رائٹیوسنیس آن دا ارتھ، ایگزیکٹلی وہی لفظ جو وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ تم انصاف سے کام لینا، اور دیٹ دے شوڈ circumcise their sons according to the covenant which he had made with them, and not deviate to the right hand or to the left of all the paths which the Lord had commanded us. Exactly انہی الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اللہ کے احکام کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پیش گوئی کی ہے اسی وصیت میں جو آج مسلمانوں کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے، اور وہ وصیت یہ ہے، وصیت تو میں نے بیان کر دی ہے مختصراً، اور تفصیل سے اس کا حوالہ بھی لگا دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ اگر تم میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو باب 20 آیت نمبر 10 لکھا ہے اینڈ ای ول بی فار اے بلیسنگ آن دا ارتھ، کہ تم زمین پر ایک بابرکت وجود ہوگے، اینڈ آل دا نیشن آف ارتھ ول ڈیزائر یو، اور تمام دنیا کی اقوام جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی، وہ یہ پسند کریں گے کیا، اینڈ بلیس یور سنز ان مائی نیم دیٹ دے مے بی بلیسڈ ایز آئی ایم، کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ جس طرح میں اور میری اولاد بابرکت وجود ٹھہرائی گئی ہے، اس طرح وہ بھی بابرکت وجود ٹھہرائیں میری مثال دے کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ درود شریف کا لفظی ترجمہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ دیکھیں ہر مسلمان 5 وقت نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہ برکتیں عطا فرما جو کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کو عطا کی، اور اس کی پہلے سے پیش گوئی موجود تھی کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر لوگ یہ دعائیں، تمام دنیا کی اقوام یہ دعا کریں گی، اور یہ پیش گوئی اس نبی کے ذریعے پوری ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی اقوام کی طرف مبعوث کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اس وصیت پر پوری طرح عمل کیا تھا، یہی تو وجہ ہے کہ آج ان کی روحانی اولاد کے ذریعے اور جسمانی اولاد کے ذریعہ یہ پیشگوئی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اینڈ ای ول بی فار بلیسنگ آن دا ارتھ اینڈ آل نیشن آف دا ارتھ ول ڈیزائر یو اینڈ بلیس یور سنز ان مائی نیم دیٹ دے مے بی بلیسڈ دیٹ آئی ایم۔ تو دیکھیں کتنی عظیم الشان سچائی کی گواہی مل رہی ہے ہمیں قرآن کریم کی، کہ واقعی جو چیز چھپائی تھی یہودی علماء نے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ
ظاہر کی اور ساتھ پیش گوئی بھی کی ہوئی تھی پہلے سے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے، جس کا دنیا میں کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا اگر اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں تو اس اسی طرح جو ہے قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تھی اپنے وطن سے تو اپنے والد کی زندگی میں کی تھی، یعنی زندگی کے ان کے مرنے کے بعد نہیں کی تھی، بلکہ والد کی زندگی میں ہی وہ وصیت کی تھی۔ اس کے مقابلہ میں بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت کی تھی وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد کی تھی، جیسا کہ یہ لکھا ہے باب 12 ہے اور باب 11 ہے، آیت نمبر 32 لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنے پوتے لوط کو، تارے نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا، اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور حران تک آئے، وہیں رہنے لگے۔ تارے کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے حران میں وفات پائی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا باپ بھی ساتھ ہی آیا تھا، لیکن وہ حران تک رہا اور یہ بھی حران تک رہے، لیکن قرآن کریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں ہجرت کی تھی جس کو تمام جہانوں کے لیے برکت بنایا گیا تھا۔ یہ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر باب 12 میں ہے کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو تجھے میں دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہے کہ اتنی اس کی عمر ہوئی، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تو جا کے یہاں سے نکل کے دوسرے ملک میں چلا جا، یعنی کنعان کے ملک میں۔ لیکن قرآن اس دعویٰ کے ساتھ کہ مریم کے حالات بیان، سورہ مریم میں حالات بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ انہوں نے جو ہجرت کی تھی، باب سورہ مریم باب آیت نمبر 47 سے 49 تک، کہ انہوں نے جب ہجرت کی تھی، نمبر 1 ان کی عمر ابھی نوجوان تھی، یعنی بوڑھے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کہ انہوں نے باپ کے کہنے پر ہجرت کی تھی، اور یہی چیز اسی جو جوبلی کی کتاب ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی تھی وہ اپنے باپ کی زندگی میں کی تھی اور باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اس کا ثبوت کہ بائبل کا بیان غلط ہے اس طرح ہے کہ پیدائش باب 11 آیت 26 میں لکھا ہے کہ باپ کی عمر
جب 70 سال تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. پھر لکھا ہے باب 11 آیت 32 میں کہ باپ کی، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، کہ باپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 205 سال تھی. اور اسی بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی جو ہجرت کے وقت عمر تھی وہ 75 سال تھی. اب اگر ان کی عمر پیدائش کے وقت باپ کی عمر 70 سال تھی اور وفات کے وقت 205 سال تھی، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 75 سال کی عمر میں کیسے وہ باپ، اگر انہوں نے باپ کی وفات کے بعد ہجرت کی تھی تو ان کی عمر ہجرت کے وقت 75 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ بائبل گویا خود اپنی بات کو دوسرے مقامات پر جھٹلا رہی ہے. تو جہاں بھی میرے بھائیوں، جہاں بھی قرآن کریم نے یہ فارمولہ استعمال کیا ہے کہ تو اس کتاب کے مطابق ابراہیم کے واقعات بیان کر، اس کتاب کے مطابق مریم کے واقعات بیان کر، اس کتاب کے مطابق اسماعیل کے واقعات بیان کرو، وہاں یقیناً آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بائبل کے واقعات کی تردید کرنے کے لیے یہ فارمولہ استعمال کرتا ہے کہ بائبل میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ غلط ہیں. اسی لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے یعنی قرآن کے مطابق تو ان کے واقعات بیان کر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے پروگرام وہ پھر کسی دن کریں گے جب بھی دوستوں کو فرصت ہو. اگر کل کا پروگرام رکھنا ہو تو میں کل انشاءاللہ باقی ذکر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ باقی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لیتے رہیں گے، اور اسی طرح باقی جو واقعات میں اختلاف ہے اور عقلی طور پر جو ہے وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بائبل تو اپنے بیانات کو خود رد کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم باقی انبیاء کے متعلق جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. بات بتا دوں کہ ان کے اس بات کا ذکر کہ وہ نوجوان تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہجرت کی ہے جب ان کو آگ میں ڈالنے کا دھمکی دی گئی کہ آگ میں ڈال دیں گے. تو اس کا ذکر ملتا ہے سورہ انبیاء یعنی 21ویں صورت ہے اور آیت نمبر 62، اور اس میں لفظ فتح استعمال ہوا ہے جو نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، بوڑھی عمر میں وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. جی کوئی سوالات اگر کسی نے کرنے کوئی سوال کرنا ہو تو پلیز سوال کریں. تو کھول دیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو کرسچن الزام لگاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بائبل سے کاپی کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور خود بائبل کے جو بیانات ہیں اس میں تضادات پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سی مختلف جگہ سے لی گئی معلومات کا ایک مجموعہ ہے. اس پر مزید کل پھر انشاءاللہ پروگرام کریں گے تو اس پہ مزید وضاحت ہو جائے گی. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں، اگر کوئی دوسرا بھی سوال کرنا چاہے گا تو وہ بعد میں کر لے گا، وہ بھی کل انشاءاللہ اس کا جواب ہم دے دیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو موجودہ جو ان کی بائبل ہے اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن جن کتابوں کو انہوں نے جعلی کتابیں کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اس میں موجود ہے. تو اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم آدھے گھنٹے کے پونے گھنٹے کے پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے دوستوں پر. اور ہم اپنے مسیحی دوستوں کو بھی دعوت دیتے ہیں
کہ وہ تشریف لائیں، اور اگر ان کو کسی بات پر اعتراض ہو، کوئی انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہو، تو ان کو انشاءاللہ یہاں پورا موقع دیا جائے گا، یا مزید کوئی سوال اس سلسلے میں کرنا ہو قرآن کے متعلق، تو ہم حاضر ہیں۔ جی محترم، میں نے ابھی مثال دی ہے، یہ جوبلی کی جو کتاب ہے یہ شامل نہیں ہے موجودہ بائبل میں، یعنی پروٹیسٹنٹ کیتھولک جو بائبل ہیں اس میں یہ کتاب شامل نہیں ہے، لیکن جو قدیم ترین یہودی اور عیسائی فرقے ہیں، جو ایتھوپین جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے بائبل میں یہ شامل ہے کتاب، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ثبوت مہیا کر دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً وقت میں، اسی دوران کے جو یہودی تھے ان کی جو مسلمہ الہامی کتب ہیں ان میں بھی شامل ہے، اس کا میں نے حوالہ بھی لگا دیا ہے، جو موجودہ بائبل چھپی ہے دا ڈیڈ سی سکرول، یعنی ڈیڈ سی کے بائبل کے جتنے بھی کتابیں ہیں ان میں سے کچھ جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کے انگریزی ترجمہ شائع کیا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ کتاب شامل ہے جوبلی کی۔ تو اب اگر انہوں نے نکالی ہے تو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس کے ذریعہ ہم وہ باتیں، ان کی جو چھپائی گئی باتیں ہیں، وہ ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ جو کتاب جو بات چھپائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے آج اس کا ثبوت بھی دے دیا، اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے، اور اس میں پیش گوئی موجود ہے۔ اب پیش گوئی قرآن کریم کے مطابق بھی، بائبل کے مطابق بھی، غائب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ہزاروں سال پہلے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے۔ جی یہ جو حوالہ ہے نا، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کرنے کا ثبوت ہے، جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے حج کا اعلان انہوں نے کیا، اور آج بھی اسی طرح حج ہوتا ہے، لیکن اس کا چونکہ آج ذکر نہیں ہوا، اس لیے یہ پھر کسی وقت اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس کو پلیز نکال دیں بیچ میں۔